قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ قوم، وہ لوگ جو اپنی تقدیر خود نہیں بدلنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی تقدیر نہیں بدلتا۔ اگر آپ لوگ خود محنت نہیں کریں گے، اگر آپ لوگ خود اپنے آپ کو امپروو کرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگ خود اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ لوگ خود زندگی میں ترقی حاصل نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان قسم کے بندوں کو پھر ترقی نہیں دیتا۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ آپ لوگوں نے خود کو بدلنا ہوگا۔ لکھ لے اپنے پاس کہ ہم نے خود کو بدلنا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ کہ اکیلے لڑنا سیکھو۔ اکیلا لڑنا ہے آپ لوگوں نے۔ جب تک آپ لوگ خود اپنی زندگی میں اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، خود اتنا قابل اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے، کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے بھائی اور آپ لوگوں کا باپ یہ سنسیئر ہوتے ہیں، ان کی محبت، ان کی خلوص، ان کی ہیلپ یہ آلریڈی ہے، لیکن میجورٹی کیسز میں انسان کی زندگی میں ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود لڑنا ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں کہ انسان پر ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ نہ بھائی کھڑا ہوتا ہے، نہ دوست کھڑا ہوتا ہے، اور نہ اس کا والد اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے خود لڑنا ہوگا، خود حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا، خود مشکلات کو ہینڈل بھی کرنا ہوگا، اور خود ان تمام ڈیفیکلٹیز سے خود کو نکالنا ہوگا، اور آپ نے اپنے آپ کو سرخرو اور کامیاب بنانا ہوگا۔ کیا وجوہات ہے کہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے؟ کیا وجوہات ہے کہ لوگ اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے؟ کیا وجوہات ہے کہ آپ لوگ زندگی میں جو بننا چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے؟ 5 بیڈ ہیبٹس ہے، 5 ایسی عادات ہے آپ لوگوں کے جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف آپ لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ پہلا پوائنٹ ہے کمفرٹ زون، آرام کی زندگی۔ جب تک آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون میں ہوں گے تو آپ لوگ کبھی بھی مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ لوگ کبھی بھی ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہیں کر سکتے، اور آپ لوگ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے۔ کمفرٹ زون بیٹا کہتے ہیں آرام کی زندگی۔ دیکھیں آپ لوگوں کو ماں باپ یہ تیار کھانا دے رہے ہیں، تیار یونیفارم آپ کو مل جاتا ہے، اسکول آ جاتے ہیں، اسکول کے بعد آپ لوگ جیسے ہی گھر جاتے ہیں سب کچھ آپ لوگوں کو ریڈی ملتا ہے کہ نہیں؟ تیار ملتا ہے آپ لوگوں کو۔ جیسے ہی آپ لوگ میٹرک پاس کر لیتے ہیں یا کالج یا یونیورسٹی سے آپ لوگ نکل جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی پوری لائف کو کمفرٹ زون میں گزارا ہوتا ہے، سب کچھ تیار ملا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں پر جیسے ہی تھوڑے سے مشکلات آ جاتے ہیں، تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں اور ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہے تو آپ لوگ پھر یہاں پر ہمت ہار جاتے ہیں، آپ لوگ پھر ان تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ اچانک کیا کر لیتے ہیں؟ آپ لوگ ہمت ہار لیتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جو دوسری بیڈ ہیبٹ ہے وہ ہے بیڈ انوائرمنٹ۔ لکھے شاباش، بیڈ انوائرمنٹ، ماحول۔ آپ لوگوں کا ماحول، آپ لوگوں کے دوست، آپ لوگوں کی سوسائٹی، آپ لوگوں کے آس پاس کے لوگ، آپ لوگ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، موبائلز پر گیمز کھیلتے ہیں، کمپیوٹر پر آپ لوگ ویسے ہی مفت میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، موبائل پر ویسے ہی صرف ریلز دیکھتے ہیں، صرف ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہیں، فیس بک پر ریلز دیکھتے جاتے ہیں اور 4-5 گھنٹے اس پر گزر جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، اور نتیجے میں کچھ ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ لوگوں نے اپنی کمیونٹی کو، اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے آس پاس کے دوست یہ نشئی ہے، وہ نشہ کرتے ہیں، اگر وہ بد اخلاق ہے، اگر وہ بد کردار ہے، یا ایسے لوگ جو زندگی سے بالکل حوصلہ ہار چکے ہیں، نہ کاروبار کے ہیں، نہ اسکول کے ہیں، نہ کالج کے ہیں، نہ مسجد کے ہیں، نہ مدرسہ کے ہیں، نہ دین کے ہیں، نہ دنیا کے ہیں، تو آپ لوگ بھی ان دوستوں کی طرح بن جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کی انوائرمنٹ، آپ لوگوں کی صحبت اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ان کی طرح پھر آہستہ آہستہ آگے جائیں گے۔ اگر آپ کے دوست
ماہانہ 1,00,000 روپے کمائیں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کچھ وقت کے بعد 1,00,000 ماہانہ کمائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے دوست اگر یہ 2,00,000 ایک مہینے میں کماتے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو آپ لوگوں کی سوچ بھی ان کی طرح ہوگی، آپ لوگوں کا کام بھی ان کی طرح پھر ہوگا، تو آپ لوگ بھی کچھ وقت کے بعد ان کی طرح 2,00,000 پھر ماہانہ کمائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے دوست کچھ بھی نہیں کرتے، ویسے ہی فارغ میں پورا دن گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کا دن بھی ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فضول میں اور فارغ میں یہ ضائع ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ نوٹ کر لے اپنے پاس، ایکٹ ناٹ تھنک، کام کرنا ہے صرف سوچنا نہیں ہے۔ لیزی، سست اور کاہل، یہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، صرف بیٹھے رہتے ہیں، صرف سوچتے رہتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر بنوں گا لیکن کچھ کرتے نہیں ہو، میں نے انجینئر بننا ہے لیکن سکول نہیں جا رہے، میں نے ایک بڑا بزنس مین بننا ہے لیکن آپ نے کاروبار شروع نہیں کیا ہے۔ تو کیا وہ آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے۔ تھنک لیس ایکٹ مور، سوچو کم لیکن کام زیادہ کرنا ہے۔ فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ فورتھ بیڈ ہیبٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں جب کبھی بھی مشکلات آ جاتی ہے، تکالیف آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، تو آپ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہوتا، پھر آپ لوگوں میں پھر صبر نہیں ہوتا۔ تو فورتھ پوائنٹ لکھتے، صبر سے کام لینا، مشکلات کو جھیلنا، مشکلات کو برداشت کرنا، یہ اپنے پاس فورتھ پوائنٹ نوٹ کر لے، مشکلات کو برداشت کرنا اور صبر سے کام لینا۔ بیٹا زندگی میں اونچ نیچ آ سکتی ہے، انسان اگر ہارٹ کی ای سی جی کرتا ہے تو آپ لوگوں نے ای سی جی کا وہ گراف دیکھا ہے، اس میں اس طرح اپس ڈاؤن ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب تک اسکرین میں اپس ڈاؤن آپ کو نظر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں انسان جوندے ہے، لوگ کہتے ہیں انسان ابھی زندہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپس ڈاؤن ختم ہو جائے اور سیدھی لائن آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ انسان مر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر زندہ ہوگا تو اس کی زندگی میں کبھی اپس کبھی ڈاؤن، کبھی اپس کبھی ڈاؤن، کبھی خوشحالی ہوگی کبھی بدحالی ہوگی، کبھی مشکلات ہوگی کبھی خوشی ہوگی، کبھی دکھ کبھی سکھ، یہ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ آپ لوگ زندگی میں کبھی کامیاب ہوں گے کبھی ناکام ہوں گے، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے بیٹا۔ اگر آپ لوگوں نے زندگی میں مشکلات کو برداشت کرنا سیکھ لیا، اگر آپ لوگوں نے مشکلات پر صبر کرنا سیکھ لیا تو آپ لوگ پھر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ ہر یو کار چکے محنت سرا محبت سرے ہو کر انشاءاللہ کامیاب بھائی، کاغذ سبق کوئی دی ہو کاغذ کار کل دی۔ آخری جو آپ لوگوں کی بیڈ ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گول سیٹنگ نہیں کرتے۔ تو لکھیے گول سیٹنگ، آپ لوگوں نے زندگی میں اپنے لیے گول سیٹنگ کرانا ہوگی۔ گول سیٹنگ کے ساتھ بریکٹ میں لکھیے پلاننگ۔ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں پلاننگز نہیں ہے، آپ لوگ اگر رات کو یہ نہیں لکھتے کہ میرا کل دن کس طرح گزرے گا، میں نے کل کے دن میں کیا کیا کام کرنا ہوگا، میں نے اس مہینے میں کون سی اچیومنٹس کرنی ہوگی، میں نے اس پورے سال میں کون کون سی اچیومنٹس کرنی ہوگی، میں نے اس سال میں کیا کیا کرنا ہوگا، اگر یہ گول سیٹنگ آپ کی نہیں ہے، اگر آپ کی پلاننگز نہیں ہے، تب بھی آپ لوگ کامیاب نہیں بن سکتے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہوگا؟ گول سیٹنگ بنانا ہوگا۔ بی اسپیسیفک، آپ لوگ اسپیسیفک ہو جائے کہ میں نے کیا بننا ہے، کیا میرا مقصد ہے، کیا میرا ٹارگٹ ہے اور میری منزل کیا ہے۔ اگر آپ کو منزل معلوم ہوگی، اگر آپ تیر پھینک رہے ہیں اور سامنے آپ کے ساتھ منزل ہے، ٹارگٹ ہے، تو آپ لوگ ٹارگٹ کو تو نشانہ پر رکھ دیں گے نا۔ اگر آپ لوگ ویسے ہی فائر کریں گے تو وہ ویسے ہی فائر کہیں بھی چلی جائے گی۔ اگر آپ گھر سے نکلے اور گاڑی والے کو بتائے کہ مجھے ٹکٹ دے دے، اور گاڑی والا آپ کو بتائے کہ میں آپ کو کس جگہ کی ٹکٹ دوں، آپ اگر بتا دے کہ یار مجھے تو معلوم نہیں ہے، کوئی بھی ٹکٹ دے دے، تو آپ لوگ کہیں کے بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ کہیں گے کہ مجھے لاہور کا ٹکٹ دے، تو وہ آپ کو لاہور کا ٹکٹ دے گا، آپ لوگ لاہور کو پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کی منزل اگر یہ 5000 کلومیٹر بھی ہے تب بھی آپ وہاں پہنچ جاؤ گے، شاید اس میں مہینہ 2 مہینہ بھی لگ جائے، لیکن آپ ضرور پہنچو گے اپنی منزل کی طرف۔ لیکن اگر آپ کو اپنا ٹارگٹ معلوم نہیں ہے، آپ کو منزل معلوم نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے، کیا میں نے اچیو کرنی ہے اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا آپ لوگ اپنے منزل کو اچیو کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس کا پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بی اسپیسیفک، آپ لوگ اسپیسیفک بن جائے، ایک چیز پر دھیان دو، ایک چیز کو اپنے لیے فوکس کرو،
तब आप उस मकाम तक पहुंच पाओगे फिर, और आप लोगों के लिए मंजिल को पहुंचना फिर आसान होगा। और मंजिल को पहुंचने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है बेटा, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप कोई काम शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कर लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, एक हफ्ता कर दिया दूसरे हफ्ते छोड़ दिया, नहीं, आप लोग उसमें मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, शायद 2-3 साल के बाद आप उस मकाम तक पहुंच पाओ। तो अगर आप लोग मंजिल को अचीव कर ले, खैर है 2 साल में अचीव कर ले, 3 साल में मंजिल को पा ले, लेकिन बाकी जिंदगी में तो आप फिर सेटिस्फाई होंगे ना, पूरी जिंदगी के लिए फिर आप लोग खुश होंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी जिंदगी के यही 2-3 साल जो आप लोगों ने मेहनत करनी होगी, अगर ये वैसे फजूल में गुजारेंगे, फजूल में गुजार लो, अयाशिया भी कर लो, मजे भी कर लो, यारियां भी कर लो, लेकिन फिर आने वाला जो फ्यूचर होगा और पूरी जिंदगी है, फिर उसमें आप लोग पछताओगे। तो बेहतर यही है कि यही 2-3 साल आप लोग मेहनत करें, कोशिश करें, हार्ड वर्क करें, स्ट्रगल करें, लेकिन अपनी मंजिल को और अपनी टारगेट को अचीव कर ले, पूरी जिंदगी फिर इंशाल्लाह मजे करोगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।